دنیا میں جب جمہوریت کی بات کی جاتی ہے تو وہاں برطانیہ کے بعد انڈیا کی جمہوریت اور آزادی کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ دنیا کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اصل جمہوریت عوام کے لیے بہتر کارکردگی ہوتی ہے۔ انڈیا میں 2014 میں پہلی بار وزیر اعظم بننے والے نریندر مودی نے جب انڈیا میں بسنے والے 1.35 ارب سے زائد آبادی والے ملک انڈیا کے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا تو دنیا کے بعض ممالک کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ جو شخص شائننگ انڈیا کا نعرہ لگا کر یہاں تک پہنچا ہے وہ ڈارکنیس انڈیا تک کیسے پہنچا دے گا۔ آج انڈیا میں جن انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اسے دنیا دیکھ تو رہی ہے، لیکن بعض ممالک صرف اس لیے خاموش ہیں کیونکہ ان کے مفادات انڈیا سے وابستہ ہیں۔ برصغیر کی تقسیم کے فوراً بعد ہی سے انڈیا نے پاکستان کو دل سے کبھی تسلیم نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کہیں سرد اور کہیں گرم رہے۔ دونوں جانب رہنے والے وہ افراد جن کے تعلقات آپس میں تو اچھے تھے لیکن ریاست کی سطح پر زیادہ تر خراب رہے۔ پاکستان نے ہمیشہ انڈیا کو ایک بڑا ملک ہونے کے ناطے بڑے دل کا مظاہرہ کرنے کا درس دیا، لیکن انڈیا اپنی سوچ سے آگے نہ بڑھ سکا۔ دونوں ممالک کے درمیان وجہ نزاع کشمیر کا ناپائیدار حل رہا، جو انڈیا کی جانب سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو نہ تسلیم کرنے اور اس پر عمل درآمد نہ کرانے کی ضد رہی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی، جو کہ راشٹریہ سیوک سنگھ کے فلسفے پر قائم ہے، انڈیا میں مسلمانوں کے وجود کو تسلیم نہیں کرتی۔ جمہوریت کے علمبردار انڈیا نے اپنے ملک میں رہنے والے افراد کی آزادی اور ان کے حقوق کو سلب کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حال ہی میں انڈیا کی مشرقی ریاست آسام کے گاؤں دھول پور 3 میں پیش آیا، جہاں ایک سرکاری فوٹوگرافر کی جانب سے زخمی شخص پر بدترین تشدد کی وائرل ویڈیو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر غم و غصے کو جنم دیا ہے۔ 20 ستمبر 2021 کو تجاوزات کے خلاف ہونے والے آپریشن میں مظاہرین کے درمیان سے ایک شخص پولیس کے تشدد کے خلاف لاٹھی اٹھا کر آتا ہے، جسے پولیس اہلکار سینے میں گولی مار کر ہلاک کر دیتے ہیں، اور پھر وہاں موجود سرکاری فوٹوگرافر اپنی تعصب کی اینک پہنے اس شخص پر لاتوں سے اپنا غصے کا اظہار کرتا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کمزور شخص نے بانس کی چھڑی پکڑی ہوئی ہے، لیکن اس شخص کا مقابلہ انڈیا کی متعصب حکومت کے پولیس اہلکاروں سے تھا۔ تبھی پولیس نے اس شخص کا مقابلہ اسے سینے میں گولی مار کر پورا کر لیا۔ واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ ریاست آسام کے ضلع درنگ میں کم از کم 800 بنگالی نژاد مسلمان خاندانوں کے گاؤں پر تجاوزات کے نام پر آپریشن شروع کیا گیا، جو کہ پولیس کے ہاتھوں 2 مسلمانوں کے قتل تک جاری رہا۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما کے مطابق سرکاری سرپرستی میں ہونے والے آپریشن میں 4 مذہبی عمارتوں اور ایک نجی ادارے کو بھی مسمار کیا گیا ہے۔ بھارتی ریاست آسام میں مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنانے پر دفتر خارجہ پاکستان نے تشویش کا اظہار کیا ہے اور انڈیا کے ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔